ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. آج شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی کے موقع پر ایکسکلوسیو پروگرام ہم کر رہے ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ کے ساتھ. آپ بتا رہی تھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیوں ہوا؟ دیکھیے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہ پاکستان کے اختیار میں ہے نہ امریکہ کے اختیار کے اندر ہے. These prices are governed by international prices اور international prices of petroleum are governed by demand and supply. آپ کو پتا ہے کہ بلند ترین سطح کے اوپر اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، جو کہ $112 پر بیرل ہے. اوگرا بھی اسی طریقے سے انٹرنیشنل پرائسز کو مد نظر رکھتے ہوئے قیمتوں کو بڑھاتا ہے اور کم کرتا ہے. اس ملک میں لیکن اس دفعہ اوگرا نے جو ہے وہ مشورہ دیا کہ اتنے پرائسز نہ بڑھائے جائیں. جو ٹیکسز کی مد میں اماؤنٹ ہے جو بعد میں 20% کم کیے گئے، یہ پہلے مشورہ دیا تھا اوگرا نے. تھوڑی سی بیڈ گورننس آپ کو نظر نہیں آتی کہ فیڈرل منسٹر جو ہے زرداری صاحب سے ملتے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب سے ملتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ 20% یا $2 یا $2.5 جو پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی جاتی ہے. یہ سب چیزیں پہلے کیوں نہیں کی گئی اگر بڑھا رہے تھے؟ اور پھر جو آپ کہہ رہی ہیں انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں، ٹھیک ہے انٹرنیشنل ہم سمجھتے ہیں اس چیز کا مسئلہ ہے، لیکن جو اور دوسرے جو وسائل ہیں وہاں سے عوام کو بینیفٹ دیا جا سکتا تھا. جو ہمارے قومی ادارے تباہ ہو رہے ہیں، جو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس ملک میں جو ادارے ہیں، آپ کے پی آئی اے ہوا، اسٹیل مل ہوا، دیگر ادارے جو ہیں، ریلویز ہیں، اس ملک کی جو ریونیو ہے وہ اکثر ان اداروں پہ لگا دیا جاتا ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. قومی ادارے ہیں، آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہے. پیٹرولیم پرائسز میں جو 20% کمی اب کی گئی ہے، ڈیفینیٹلی وہ پہلے کرنی چاہیے تھی. اور میں اس پہ صرف یہ کہوں گی کہ اٹس اے فلرشنگ ڈیموکریسی، اور یہاں پر ایسے بھی ڈیسیشن لیے جاتے ہیں جو شاید ان پاپولر ہوں، لیکن لانگ ٹرم گورننس کے لیے شاید وہ ضروری ہوتے ہیں، سسٹینیبلٹی آف دا گورنمنٹ کے لیے بھی ضروری ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی ڈائریکٹ ٹیکسز کو انکریز کرنا چاہیے. دیکھیے، جو غیر ضروری اخراجات ہیں ان میں کمی آنی چاہیے. نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو کٹ کرنا چاہیے. یہ سارے پارلیمنٹیرینز میں اکثر دیکھتی ہوں کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے شور تو کرتے ہیں کہ جی یہ کر دے حکومت، وہ کر دے، نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کم کر دیں، لیکن کبھی کسی پارلیمنٹیرین نے اٹھ کے یہ کہا ہے کہ جو ہم ڈیلی کا الاؤنس لیتے ہیں اور جو ہم یہ پارلیمنٹ اٹینڈ کرنے کے لیے جو تنخواہ لیتے ہیں وہ ہم اپنی 1 مہینے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. کسی نے نہیں کہا. یہ تو بڑی چھوٹی چیز ہے. نہیں، چھوٹی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن حکومت کرے نا، حکومت انیشیٹو لے لے سب سے پہلے. سن تو لینا، میں تو سب کو اس میں ڈال رہی ہوں نا، چاہے وہ حکومتی پارلیمنٹیرینز ہو، چاہے اپوزیشن کے ہو، کسی اور جماعت کے ہو. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ بھی اخراجات ہیں. اگر 1 مہینے کے لیے سارے پارلیمنٹیرینز نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں اپنی تنخواہ چھوڑ دیں اور اپنے بینیفٹس چھوڑ دیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑا احسان ہوگا اس قوم کے اوپر. اور آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے اس کا سٹارٹ لیں. میں تو دیکھیں، آپ اسی کیمپین لیں. اگر میں اس وقت نیشنل اسمبلی میں ہوتی تو میں تجویز ضرور دیتی. لیکن میں کی کیا بات ہے، پارٹی ہے جی. آپ اپنا ایک کلیکٹو وے میں بات کریں. پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کو اس بارے میں دیکھیں. سینئر لیڈرشپ سنیں، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایسی بات نہیں کہ اس سے کوئی پاکستان کا جو نقشہ ہے وہ بدل جائے گا یا فائنینشیل ایکسچیکر میں بہت بڑا فرق پڑے گا، لیکن ایک جسچر آف گڈ ول ضرور ہوگا. میسج جائے گا، ایک میسج جائے گا جو لوگ ہیں، غریب آدمی میں اور ایک امیر آدمی کے درمیان. سب سے اہم چیز یہ ہے جو سٹائل لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں فرق پڑے گا. اگر حکومتی نمائندے نہیں کر رہے تو اپوزیشن کو کس نے روکا ہے کرنے کے لیے؟ وہ کر سکتے ہیں نا. دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب آپ الیکٹ ہو کر گئے تو وہ اسمبلی اٹینڈ کرنے کے لیے بھی آپ تنخواہ لیتے ہیں. میں تو سمجھتی ہوں وہ ہونی نہیں چاہیے. ایک بیئر منیمم جو ایک ڈیلی الاؤنس ہوتا ہے ٹریولنگ کا اور کچھ ایکسپینسز کا، وہ ہونا چاہیے. تنخواہیں اگر وہ ڈیلیور کرتے ہیں اور وہ اگر آپ انہیں نہیں دیں گے تو وہ کرپشن سے کریں گے. لیکن ایسے حالات بہت زیادہ پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں. ایک سیکنڈ ٹھہریے. جو لوگ الیکشن لڑ کے ان اسمبلی میں پہنچے ہیں وہ کوئی غریب لوگ نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے الیکشن پہ ٹھیک ٹھاک رقوم خرچ کی ہے. تو اگر وہاں بھی خرچ کر سکتے ہیں تو اسمبلی میں بیٹھ بھی سکتے ہیں وہ اپنے ہی ریسورسز پہ. اس پہ کبھی الگ سے ایک ڈیبیٹ کریں گے. حقوق کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا مکان کی بات کی، تو روٹی کپڑا مکان ہی آج اس دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ایک غریب آدمی کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے. 10 کروڑ کی عوام جو ہے خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ بیڈ گورننس کی وجہ ہے کیا؟ میں بہت سوچتا ہوں لیکن بیڈ گورننس اتنی نہیں ہے. دیکھیں، گورننس کے ایشوز ہو سکتے ہیں.
مختلف اداروں میں نہ صرف نچلے لیول پر بلکہ درمیانے لیول بھی کرپشن ہے، اور آج سے نہیں ہے یہ، اس وقت سے جب سے پاکستان کا قیام ہوا اور لوگ ہجرت کر کے آئے اور ریونیو آفیشل کے ساتھ انہوں نے مل کے ریکارڈ کو آگے پیچھے کیا۔ ایف بی آر کی کرپشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بھائی ایف بی آر کے ساتھ پرائیویٹ لوگ بھی تو انوالو ہے نا، پرائیویٹ سیکٹر جو مل کے کرپشن کرتا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور کیا مجھے آپ بتائیے کہ لوور جوڈیشری میں کرپشن نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر نہیں ہے، میڈیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس حوالے سے جن کے نام بدنام ہیں۔ ایک ایسا ڈنڈا چلنا چاہیے کہ ساری کرپشن ختم ہو، ایک ایسا ڈنڈا چلنا چاہیے ساری تخریب کاری ختم ہو۔ دیکھیے جمہوریت میں ڈنڈا نہیں چلتا نا، مسئلہ یہ ہے ڈنڈا کا مطلب ہے لا اینڈ آرڈر، لا اینڈ آرڈر، مثلا قانون کی بالادستی، آرڈر کا۔ دیکھیں قانون کی اس ملک میں جوڈیشری آزاد نہیں تھی، آج جوڈیشری اس حد تک آزاد ہے کہ وہ آپ کے پرائم منسٹر پہ کنٹمپٹ کا کیس چلا رہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے نا، آج ہمارے ایک وفاقی وزیر حامد سعید کاظمی جیل کے اندر ہیں، دوسرے ہمارے رہنما پیپلز پارٹی کے جو ہیں وہ ای سی ایل پہ ڈال دیے گئے۔ تو یہ دس از دا بیوٹی آف ڈیموکریسی، اور یہ وہ ڈیموکریسی جہاں پر ویسی ڈیموکریسی نہیں نواز شریف صاحب کی کہ جہاں پر نیب کو سیاسی انتقامی کارروائیوں میں استعمال کیا جائے، لوگوں کو ہراساں کیا جائے۔ یہاں پر اکراس دا بورڈ اسٹارٹنگ فرام دا ٹریجری بینچز ہم نے یہاں سے اکاؤنٹیبلٹی شروع کری ہے۔ دیکھیے لیٹ انسٹیٹیوشنز فلرش، ہمارے ملک میں انسٹیٹیوشنز کو بننے کا وقت نہیں دیا گیا، آمرانہ دور آئے، اداروں کو تباہ کر دیا، آئین کو ختم کر دیا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتی ہوں، آپ کسی دن خیبر پختونخوا کے سینئر لیڈرشپ کو بلائیے، ان سے پوچھیے خیبر پختونخوا کے جو ریسورسز وہ جنریٹ کرتے تھے وہ سال کے ہوتے تھے 6-7 ارب روپے، این ایف سی ایوارڈ کے بعد ان کے پاس 80 ارب روپے اس سال آئے ہیں۔ 37 پل جو سیلاب میں بہ گئے تھے انہوں نے ایک سال میں بنا لی اپنے ریسورسز سے، بیکاز این ایف سی ایوارڈ سے ان کو فسکل ڈی سینٹرلائزیشن ملی ہے، ان کے پاس وہ ریسورسز ہیں۔ فیڈرل گورنمنٹ اب انہیں نہیں دے رہی ہے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ دے گی تو بنے گی، نہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف شعبوں کے اندر انہوں نے بچیوں کو اور بچوں کو تعلیم دینے کے لیے 1000 روپے اسٹائپنڈ دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سندھ کی اگر آپ بات کریں تو سندھ میں آپ دیکھیں کہ یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام میں بے نظیر بھٹو کا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں وسیلہ حق ہے، وسیلہ صحت ہے، وسیلہ روزگار ہے، جہاں آپ 3-3 لاکھ روپے ایک خاندان کو دے رہے ہیں کہ اس سے اپنا چھوٹا موٹا کاروبار ہے یا مال مویشی خریدے جو آگے پھر گرو کرتا ہے۔ لیکن ہر چیز میں، لیکن دیکھیں آپ اگر حامد سعید کاظمی صاحب کی بات کرتی ہیں تو ٹھیک ہے کرپشن کا الزام ہی تھا نا، جو بھی ہے۔ اگر جو ہے آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات کرتی ہیں تو اس میں بھی کرپشن کے معاملات نظر آئے۔ جو مطلب چیز یہ ہے کہ ایک عام آدمی پہ ثمرات نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آپ خود کو ٹریول کریں، نکل کے دیکھیں، آپ کراچی سے لے کے جائیں، مثلا لوگ کتنے تنگ ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ دیکھیے جو سبزی میرے گھر کے اندر مہینے میں 5000 روپے میں آتی تھی اب وہ 15000 روپے میں آتی ہے۔ ایک حقیقت ہے، دنیا بھر میں فوڈ انفلیشن ہے رضوان، ہمارے دنیا بھر میں گلوبل ریسیشن گئی۔ آپ آپ یہ مہنگائی بے روزگاری کی بات تو کرتے ہیں، مجھے بتائیے کہ دنیا بھر میں ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے، امریکہ جیسے ملک کے اندر، چائنا میں ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے۔ مجھے بتائیے کہ پاکستان میں کس ادارے سے کسی کو نوکری سے نکالا ہے؟ بلکہ وہ تمام لوگ جو کانٹریکٹ کے ملازمین تھے ان کو کنفرم کیا، اور کنفرمیشن کا مطلب ہے کہ ان کے الاؤنس، ان کی میڈیکل، ان کے پروویڈنٹ فنڈ، یہ تمام چیزیں ہیں۔ کسی کو بے روزگار نہیں کیا، مزید نوکریاں دی ہیں، کسی کو نکالا نہیں، مزید نوکریاں دی ہیں، لیکن نوکریاں بھی جس طرح دی ہیں پی آئی اے میں جس طرح نوکریاں دی ہیں اور جہاں جہاں جو اس کے پیسے پہنچے ہیں کسی جاگیردار کو تو نہیں دی نا، نہیں جس کو دی ہے 5-5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے جو لوگوں نے رشوت لے کے نوکریاں لی ہیں۔ دیکھیے میں یہ نہیں کہوں گی کہ ایسے ون آف کیسز نہیں ہوں گے، بہت کیسز اچھے برے لوگ ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر کسی اگر ہم پورا ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیں کہ نہیں جی ساری نوکریاں بیچی گئی تو یہ بڑی زیادتی ہوگی۔ اچھا جو اس وقت تو بات ہے ملک کو بچانے کی، یہ جو آخری سال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا، یہ بہت امپورٹنٹ، یہ کلائمیکس ایئر ہے، تو اس میں کیا اسٹریٹجی ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ کس طرح ایڈریس کیا جا رہا ہے لیاری کو، کراچی کے حالات کو، بلوچستان کے حالات کو، سندھ میں آزادی کے نعروں کو؟ یہ ہم پوچھیں گے شرمیلا فاروقی سے بریک کے بعد۔ اسٹے ٹیونڈ ود اس۔ ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس۔ 4 اپریل ہر سال شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی یاد کیا جاتا ہے، انہیں عام تعطیل سندھ میں دے دی گئی ہے۔ ویسے ہی پچھلے ہفتے جو ہے وہ سندھ میں کراچی میں خاص طور پہ بند رہا، بلوچستان میں بھی عام تعطیل ہے۔ تعطیل دینا ٹھیک ہے؟ دیکھیے کچھ ایسے ہسٹورک دن ہوتے ہیں جب
قوموں کو وہ دن یاد کرنا چاہیے کہ جب ان کے محبوب لیڈران کو اس ملک سے، اس قوم سے چھین لیا گیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو قومیں تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتی، تاریخ سے سیکھتی نہیں ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوتی. لیکن تعطیل دے کے تو لوگ پکنک مناتے ہیں. مثلا اگر میری حکومت آئے گی تو میں 14 اگست کو بھی جو ہے وہ بولوں گا کہ نہیں جی سارے اسکول لگنے چاہیے، ساری یونیورسٹی اسکول اس دن پروگرام کریں. بالکل میں اس بات سے آپ کی بالکل اگری کرتی ہوں کہ 14 اگست کو میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھی ہوئی ہوں اور ایک کرسچن اسکول تھا، اور اس میں صبح چھٹی نہیں ہوتی تھی. صبح ہمیں بلایا جاتا تھا، قومی ترانہ بجایا جاتا تھا، پریڈ ہوتی تھی 2 گھنٹے. اسی طرح جو 4 اپریل کو بھی ہوتا کہ ٹھیک ہے کوئی مباحثے ہوتے ہونے چاہیے. ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے کچھ ایسے کانفرنسز، بہت سے لوگ جاتے ہیں، خصوصاً سندھ کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو بھٹو صاحب کے چاہنے والے ہیں، جو گڑھی خدا بخش کا رخ کرتے ہیں. اور ان کے لیے ضروری ہے، دیکھیے ان کے لیے ایک سہولت ہے کہ وہ جائیں اور وہاں پر جا کے حاضری دیں. ان کا ایک جذبہ ہے. دیکھیں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھٹوازم از اے فلسفی، وہ ہم غلط اس لیے نہیں کہتے کیونکہ آج اتنے ادوار گزرنے کے بعد بھی لوگ والہانہ محبت کرتے ہیں شہید بھٹو صاحب سے. وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ بھٹو صاحب نے اس ملک کو، اس ملک کی قوم کو، اس کی وہ ایک شناخت دی ہے، وہ پہچان دی ہے جو شاید آمرانہ دور کے اس ادوار میں کہیں کھو بیٹھی تھی. دیکھیے انہوں نے جنرل ایوب کو اس وقت للکارا جب وہ اپنی پیک کے اوپر تھے. گو کہ بھٹو صاحب کا خود تعلق ایک جاگیردارانہ گھرانے سے تھا، لیکن انہوں نے اس کے خلاف جو ہے اپنی سیاست کھڑی کری اور غریبوں، کسانوں، مزدوروں، خواتین، جو مارجنلائزڈ لوگ ہیں سوسائٹی کے، ان کی وہ آواز بنے. ہی ریئلائزڈ، ان کو یہ احساس ہوا، حالانکہ وہ تعلیم یافتہ تھے آکسفورڈ سے اور ایک بہت اچھے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، انہوں نے دنیا بھر کی جو آسائشیں ہیں وہ دیکھی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں جو ایک محبت تھی، جو ایک درد تھا ان مارجنائزڈ لوگوں کے لیے، وہ اس محبت سے یہ قوم محبت کرتی ہے. اور آج دیکھیے گڑھی خدا بخش کا جو آبائی قبرستان ہے وہ آج ایک مزار بن چکا ہے. لوگ میں نے دیکھا ہے وہاں جا کے منتیں چڑھا رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ لیڈران ہیں ہمارے ملک کے جو شاید صدیوں میں پیدا ہوئے تھے اور اب شاید نہ پیدا ہوں کبھی. شہید بی بی کے بارے میں آپ دیکھیں وہ اس طرح سے کر رہے ہیں وہاں پہ. خیر یہ جو بھٹو کا نعرہ تھا یا بھٹو کی محبت تھی، آپ نے کہا اینٹی اور فیور کی بات کرتے ہیں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب 89 میں آتی ہیں، برسر اقتدار آتی ہیں، تو اس کے پیچھے بھی وہ فلسفی بھی تھی، وہ بھٹو صاحب کی محبت بھی تھی کہ ان کا بھی والہانہ استقبال کیا جاتا ہے. پھر 2 ادوار ان کے، اور اس کے بعد یہ حکومت بھی جو ہے اس میں بھی کیونکہ شہید ہو جاتی ہیں محترمہ، تو اس کے بعد ایک اور دوبارہ سے یہ چیز سامنے آتی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں، صرف نعرہ جو ہے وہی ہمیشہ، یا صرف محبت ہی جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار میں لاتی رہے گی، یا پرفارمنس جو ہے، گڈ گورننس بھی جو اقتدار میں لے کر آئے گی کبھی؟ دیکھیے رضوان، محبت سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا. لوگ پیپلز پارٹی سے، بھٹوازم سے، بھٹو کے نام سے، بھٹو کے خاندان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ بھٹو خاندان نے اس ملک کو نہ صرف ان کی ایک شناخت دی ہے، وہ مارجنلائز لوگ، میں بار بار اس لیے آپ کو ان کا نام لے رہی ہوں کیونکہ دیکھیے ان لوگوں کی آواز وہ بنے جن کی پہلے کوئی آواز نہ تھی. محبت صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو کسی سے محبت ہو گئی، محبت اس لیے کیونکہ وہ تمام لوگ جن کو حقوق نہ ملے پاکستان بننے کے باوجود، ان کو وہ جذبہ جو ان کے دل میں تھا وہ اجاگر کرنے والا کوئی نہیں تھا. ایک غریب کسان کی آواز بننے والا کوئی نہیں تھا، ایک مزدور کی آواز بننے والا کوئی نہیں تھا. ان کے جو حقوق ہیں اس کے حوالے سے ان کو باشعور کرنے والا کوئی نہیں تھا. بھٹو صاحب نے وہ کیا، اور بھٹو صاحب کی گورنمنٹ نے، بی بی صاحبہ کی گورنمنٹ، جتنا بھی ان کو وقت دیا گیا انہوں نے ڈیلیور کیا. آج آپ دیکھیے کہ ہر کوئی اپنے رائٹس کے لیے احتجاج بھی کرتا ہے، بات بھی کرتا ہے، ڈیمانڈ بھی کرتا ہے. دیکھیے ڈفرینس آف اوپینین از دا بیوٹی آف ڈیموکریسی، اور ایک ڈیموکریٹک دور میں ہی لوگوں کے مسائل حل بھی ہوتے ہیں. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. پرسنالٹی تھی ان کے، جو خطاب ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، جو ان کا فلسفہ تھا، جو ان کے نعرے تھے، ایون جو ان کا جوش تھا، ایون جو ان کی پرسنالٹی تھی، یہ سب چیزیں سے کوئی انکار نہیں ہے. نو ڈاؤٹ پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد ایک پرسنالٹی جو نظر آئی وہ ذوالفقار بھٹو کی نظر آئی.
مجھے آپ یہ بتائیں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو میں بھی ایسی ہی وہی کلر نظر آتے تھے، لیکن یہ حکومت جو ہے اس میں وہ لیڈرشپ کا فقدان نظر آتا ہے کہ جو ان میں موجود تھا، یا کم سے کم چلیں کچھ قریب تر تو جاتے، عوام کو اعتماد میں لیتے۔ آج جو آپ کہہ رہی ہیں کہ لوگوں کو یہ بات کی کہ لوگ نکلیں، آواز نکالیں، سڑکوں پہ نکلیں، تو ابھی آپ دیکھیں یہی 2 ہفتے دیکھ لیجئے فیصل آباد میں، لاہور میں حکومت کے خلاف لوگ سڑکوں پر ہیں، کراچی کے حالات آپ دیکھ لیں، جو اسٹرائکس ہوتی ہیں، کچھ ہوتا ہے، بس یہ سب کچھ جو ہے اس حکومت کے خلاف ہو رہا ہے، اس کی حمایت میں نہیں ہو رہا۔ دیکھیے رضوان، میں نے کہا نا، لوگ اپنے حقوق مانگتے ہیں اور ان کو مانگنا آتا ہے، کیونکہ وہ شعور ان کو بھٹو صاحب دے گئے۔ آج جو لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ کے خلاف نکل رہے ہیں، یہ ان کا ایک جینوئن گریونس ہے۔ آپ بھی ماشاءاللہ تحقیق سے بات کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے اور آپ سمجھتے بھی ان معاملات کو کہ اگر آپ نے ملک میں بجلی پیدا کرنی ہے تو اگر آپ ایک بھی منصوبہ لگائیں گے تو اسے 5 سے 8 سال سے پہلے وہ منصوبہ جو ہے وہ الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک ٹائم ہے جو لگتا ہے، بائی دا ٹائم فیزیبلٹی بنتی ہے، آن گراؤنڈ پروڈکشن ہوتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب 1994 کے اندر بی بی صاحبہ کی گورنمنٹ تھی، ہم نے انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کے حوالے سے ایک پالیسی دی تھی جس میں ہب کو بھی گئے۔ اس کے بعد ایک نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی، پھر ایک طویل عرصے کے لیے جنرل مشرف کا دور آیا، کسی نے کوئی کام نہیں کیا بجلی کی پیداوار کے حوالے سے۔ جیسی یہ حکومت آئی، آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اسمال ڈیمز کے بارے میں جو ہے وہ چائنا گئے، وہاں سے وہ فنڈنگ لے کر آئے، وہ پروجیکٹ شروع ہوئے جو 8 سندھ کے اندر ہیں، مختلف نیلم جھیلم ہائیڈرو پاور، دیگر جو بھاشا ڈیم کے حوالے سے جو ہے وہ انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں۔ تھرکول کو ہم نے دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈی آئی خان میں بغاز جو گنے کا چھلکا ہے اس سے بجلی پروڈیوس کی جا رہی ہے۔ یہ تمام آلٹرنیٹ انرجی، ونڈ انرجی آپ کو پتا ہے کہ سندھ کے اندر ہم شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے جو 50 سے 60 میگا واٹ سے وہ شروع ہونے والے ہیں۔ دیکھیے یہ ایشوز ہیں، لیکن اس وقت میں ایک منٹ اور لوں گی۔ میں صرف یہ بات سوچتا ہوں کہ عوام جو ہے، ظاہری بات ہے، یہ وزیر اعظم پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، صدر مملکت پورے پاکستان کے صدر مملکت ہیں، اعتماد میں جو عوام کو لینا چاہیے، مطلب کتنا عرصہ ہو گیا مجھے یاد نہیں پڑ رہا وزیر اعظم نے یا صدر مملکت نے قوم سے خطاب کیا ہو یا جو ہے اعتماد میں لیا ہو۔ یہ اعتماد کا فقدان ہے عوام کے درمیان، سڑکوں پہ نکلتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں، آپ بتائیں کہ جناب یہ اتنے عرصوں میں ہم صرف حکومت نہیں چلا رہے، ہم ملک چلا رہے ہیں، ہم صرف یہ نہیں سوچ رہے کہ 5 سال بعد ہماری حکومت نہیں ہوگی یا جس کی بھی حکومت آئے گی اس کو یہ ثمرات مل جائیں گے۔ چلیں بتائیں، کچھ تو بتائیں۔ اب عوام کے سامنے تو صرف یہ بات آ رہی ہے کہ جناب وہ ترکی سے جہاز آتا ہے رینٹل پاور پلانٹ کا، اور اس میں کرپشن ہے، اس میں پیسے کھا گئے، بس عوام کو یہ باتیں صرف دیکھ رہے ہیں۔ جب ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ جو سپلائی ہے اس کا بڑا ایک سنگین شارٹ فال ہوگا بجلی کے حوالے سے، ہم نے کہا کہ شارٹ رن کے اندر اور کوئی سولوشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ جہاں پر ہم نے لانگ ٹرم پروجیکٹ شروع کیے وہاں پر ہم شارٹ ٹرم میں آر پی پیز لے کر آئے۔ بہرحال وہ مختلف چیزوں کی نظر ہو گئے، لیکن یہ تمام چیزیں ہم بتا بھی چکے ہیں۔ آپ نے کہا کہ قوم سے خطاب کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیے چیف ایگزیکٹو اس ملک کے پرائم منسٹر گیلانی صاحب ہیں، وہ مختلف جگہوں کا دورہ بھی کرتے ہیں، وہاں جلسے بھی کرتے ہیں، وہاں بتاتے بھی ہیں، اور ہر چینل کے ساتھ وہ مہینے میں ایک دفعہ پرائم منسٹر آن لائن کے حوالے سے وہ بیٹھتے ہیں اور لائیو کالز بھی لیتے ہیں، ریڈیو پر بھی جاتے ہیں، وہاں بھی خطاب کرتے ہیں، وہاں بھی بتاتے ہیں۔ یہ چیزیں سب کو معلوم ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک منصوبہ بننے میں 5 سے 8 سال لگتے ہیں، یہ ایک عام آدمی بھی جانتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی اگر اس ملک میں سیاست اتنی گندی ہو جائے کہ جہاں پر ایک صوبے میں جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کا خاندان لوگوں کو سول ڈس اوبیڈینس کی طرف راغب کرے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف بغاوت کرو، تو میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ اس قسم کی سیاست لیکن ابھی جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافہ ہوا اور لوگ جو سڑکوں پہ نکلے، کوئی قیادت نے انہیں سڑکوں پہ نہیں نکالا، بلکہ ہم بھی یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی جماعت تو ہوتی جو ان کی قیادت کرتی۔ اس وقت بڑی تعداد میں پنجاب میں خاص طور پہ جو نیگیٹیوٹی کی سوچ ہے نا، اسے فروغ نہیں دینا چاہیے۔ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں، نیگیٹیوٹی کی سوچ، لوگ مر رہے ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اس بات سے انکار نہیں کرتی کہ مہنگائی ہے اور بے روزگاری ہے۔ دیکھیے انڈیا میں بھی جو اتنی مضبوط جمہوریت ہے وہاں کہیں پر کبھی کسی آمر نے آ کے اقتدار پہ قبضہ نہیں کیا، لیکن وہاں پر بھی آپ یہ دیکھیں کہ 15 تحریکیں علیحدگی کی چل رہی ہیں، وہاں کے پرائم منسٹر کے خلاف بھی کرپشن کے الزامات ہیں، اپوزیشن لگی ہوئی ہے ان کے پیچھے،
لیکن آپ کبھی جمہوریت کو ڈیریل کرنے کی بات نہیں کرتے. جمہوریت کو ڈیریل جہاں نہیں کر تک رہے پیٹرولیم مصنوعات کا تعلق ہے. یہ جواب آپ سے میں لیتا ہوں پیٹرولیم مصنوعات کا. بریک کے بعد اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. آج شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی برسی کے موقع پر ہم بات کر رہے ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ سے, ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر سندھ. شرمیلا, یقینی طور پر آپ نے ان 4 سالوں میں میں سمجھتا ہوں شاید پاکستان پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ ہی ڈیفینڈ کیا ہوگا ٹی وی پروگراموں کے اندر. ایک بڑا حوصلہ بھی ہے خیر آپ کا, یہ ہمارے بھی کئی پروگراموں میں آپ آتی رہی ہیں. مشکل ہوتا ہے کبھی کبھی خیر, اور جس طرح کے حالات ہیں پاکستان کے اندر. تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گا یہ کہ جو وفاق کی علامت پاکستان پیپلز پارٹی, 4 صوبوں کی زنجیر, لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ تقسیم جو ہے ان 4 سالوں میں پاکستان ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کو روک نہیں پائے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت, یہ ایک بڑی ناکامی نظر آتی ہے. مثال کے طور پہ خود آپ سندھی اجرک ٹوپی ڈے مناتے ہیں, یعنی وفاق سے ہٹ کر جو ہے خود زرداری صاحب جو ہیں یہ بات کرتے ہیں کہ سندھی اجرک ڈے ٹوپی, یعنی قوم پرست جماعتوں کی بھی ایک طرح سے حمایت یا تقویت ان کو ملتی ہے. آزادی کے نعرے لگتے ہیں. وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پورے پاکستان کا میں وزیر اعظم ہوں لیکن سرائیکی صوبے کی بات پہلے کروں گا. مثلا ہم کو یعنی وفاق کے بجائے جو ہیں ہم قوم پرستی کی جانب جو ہیں, لسانی کی جانب جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں, اور اس میں یہ شدت زیادہ آئی ہے ان 4 سالوں کے اندر. دیکھیے, اس وقت جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں, بلوچستان میں ایک فورن فنڈڈ انسرجنسی ہے. خیبر پختونخوا جو ہے دہشت گردی کی جنگ باری باری ایک چیز کی بات کرتے ہیں, سندھ کی بات کرتے ہیں پہلے. سندھ میں جو قوم پرست جماعتیں جو نعرے لگا رہی ہیں, آپ اس کو کیسے ہینڈل کر رہی ہیں؟ پہ جو ہے وہ جلوس نکلے 23 مارچ کو, لوگوں کو لوٹے بھی, اسلحے کی نمائش بھی ہو, اس سے پہلے بھی ایک جلوس نکلا تھا اور آزادی کے نعرے لگا دے کہ بھائی سندھ کو آزاد کرو. میں ایک بات بتاؤں رضوان کہ جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے ہمارا یہ فیصلہ رہا ہے اور ہم اس پہ عمل آج دن تک کر رہے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے. اگر نیشنلسٹ یہ نعرہ لگاتے ہیں تو ہم ان کے سر پہ بندوق رکھ کے ان کو گولی نہیں مارتے, ہم ان سے ڈائلاگ کرتے ہیں, ہم ان کو سمجھاتے ہیں, ہم ان کو رائے راست کے اوپر لے کر آتے ہیں. ان ڈیموکریسی لوگوں کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دل کی بات کہیں. ٹھیک ہے, چلیں آپ نے آزادی دے رہی ہیں. اچھا, اب بھٹو صاحب کی طرف آتے ہیں نا, وہ انہوں نے کبھی سندھی اجرک کی بات نہیں کی, وہ جناح ٹوپی پہنتے تھے بھٹو صاحب جو ہیں. سن لیں, ہم پروونشل اٹانومی کی بات کرتے ہیں تاکہ ایک مضبوط وفاق ہو. NFC کے اندر بھی یہ کیا 18ویں ترمیم میں ہم نے فسکل اور ایڈمنسٹریٹو ڈیسینٹرلائزیشن کری, وزارتیں منتقل ہوئیں. بجلی کے حوالے سے جو اب شور ہو رہا ہے, یہ شور مچانے کے بجائے اپوزیشن اپنے صوبے میں الیکٹریسٹی کے پروجیکٹ شروع کرتے ہیں, جو زرداری صاحب خود, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اگر ہم سندھ کا کلچر سندھ کے لیول پر ہم پروموٹ کرتے ہیں, اس کا دن مناتے ہیں, تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. میرا کہنا اور میری پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے مجموعی طور پہ خوبصورت ملک ہے اور اسے خوبصورت بنایا ہے تمام صوبے گلگت بلتستان اور بشمول آزاد کشمیر کی جو روایات ہیں, جو کلچر ہے, جو ان کی ایک ٹرینڈ ہے اس نے. تو اگر پنجاب اپنی سخاوت مناتا ہے, بسنت مناتا ہے, تو ہمیں اعتراض نہیں ہے. خیبر پختونخوا اپنے روایتی دن منائیں اور اپنی جو کلچر ہے منانا ایک الگ بات ہے, لیکن میں بات کر رہا ہوں قیادت کی. قیادت کو جو ہے وہ وفاق کی علامت ہونا چاہیے. بھٹو صاحب وفاق کی علامت تھے. بھٹو صاحب نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی, جناح کیپ پہنتے تھے. دیکھیے میری بات, بھٹو صاحب کی تو خیر بات ہی کچھ اور ہے, ان کا تو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن جب آصف علی زرداری صاحب پہ سندھی ٹوپی پہننے پر تنقید کی گئی, اس کے رد عمل میں پورا سندھ اٹھا اور انہوں نے کہا جی ہماری ثقافت ہے. جب منموہن سنگھ دھوتی پہن کے جاتے ہیں اور کرتا پہن کے جاتے ہیں بیرون ملک, تو اس پہ تو تنقید کہیں نہیں ہوتی ہے. جب عرب لیڈرز جو ہیں اپنا عربی چوکا پہن کے جاتے ہیں تو اس پہ تو کوئی تنقید نہیں کرتا. زرداری صاحب اگر شلوار قمیض اور سندھی کیپ پہن کے اگر چلے گئے افغانستان تو کون سے حمد گر پڑی. دیکھیے یہ تو دیکھیے آپ نے وفاق کی بات, ایک سیکنڈ, آپ نے وفاق کی بات کری. آصف علی زرداری صاحب نے تو پہلے 20 سپٹمبر کو اپنے ایڈریس سے, فرسٹ پارلیمنٹری ایڈریس سے, انہوں نے بلوچستان کی عوام سے معافی مانگی, وہ نہ کردہ گناہوں کے جو انہوں نے کیے ہی نہیں. تو وہ تو بلوچستان کی بھی بات کرتے ہیں, وہ سندھ کی, خیبر پختونخوا کی, ہر کسی کی بات کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے, 27 دسمبر کو جب شہید بی بی کو بے دردی سے شہید کیا گیا, اس وقت کیا نعرے لگ رہے تھے؟ پاکستان نہ کھپے. اس وقت کس نے نعرہ لگایا پاکستان کھپے گا؟ اس وقت ہم چاہتے تو سائیکولوجیکلی اس کو ایکسپلائٹ کر سکتے تھے.
آصف علی زرداری صاحب نے نعرہ لگایا پاکستان کھپے کا، بیکاز وی نعرہ لگایا، بہت اچھا فیڈریشن، بہت ضروری تھا اس وقت وہ نعرہ، بہت اچھا نعرہ تھا اس وقت کے لحاظ سے۔ بلوچستان کی بات کرتے ہیں، بھٹو صاحب نے بھی ایک آپریشن کیا تھا اپنے دور میں، بھرپور آپریشن تھا جو کہ وہاں پہ کیا گیا تھا، سول آپریشن تھا۔ اور اب آج کے دور کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا دب گیا معاملہ، کیونکہ اور دوسرے معاملات اٹھ گئے۔ اب جو ہے یہ حکومت جو ہے کیسے دیکھ رہی ہے بلوچستان کو، کیسے بچانا ہے جی؟ کیونکہ اس وقت ہر چوک پہ بات ہو رہی ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کی علامت اگر ہے تو وہ رہے گا پاکستان کے ساتھ یا نہیں؟ دیکھیے، بلوچستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جیوگرافیکلی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ انڈیا میں 15 تحریکیں چل رہی ہیں علیحدگی کی، تو اسٹیٹ لیول پہ ہمیشہ ان چیزوں کو کرش کیا جاتا ہے، اس کو نگیٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کی فوج بھی اس میں انوالو ہوتی ہے، آپ کی گورنمنٹ بھی ہوتی ہے۔ اس طرح تھوڑی تو ہر کوئی اٹھ کے بول دے کہ جی ہمارا، سندھ والے بولتے ہیں ہمارا الگ صوبہ، وہ بلوچستان کہہ دے کہ ہمارا الگ ملک، فلاں کہہ دے کہ ہمارا الگ ملک۔ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، اس طرح قومیں اور ملک تھوڑی رہتے ہیں۔ جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے، دونوں جانب سے تو چیزیں ہو رہی ہیں، جو بلوچیوں کی لاشیں ملتی ہیں مست شدہ وہ بھی کنڈیمیبل ہیں، اور جو آگے سے بی ایل اے ان کو مارتی ہے وہ بھی کنڈیمیبل ہے۔ دیکھیے، اگر آپ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ان کے اپنے لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کری ہوئی، وہ اسمبلی میں بیٹھے رہے۔ اس وقت جو بلوچستان کی اسمبلی الیکٹ ہو کر آئی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ لا اینڈ آرڈر جو ایک پروونشل سبجیکٹ ہے اس کو ٹیکل کرے۔ اگر وہ نہیں کر پا رہی ہے، وفاق ان کو مدد دینے کے لیے تیار ہے، لیکن بڑی دیرینہ خواہشات تھیں اور تحفظات تھے بلوچستان کے حوالے سے، نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے حوالے سے، سوئی گیس کے حوالے سے، گوادر پورٹ کے حوالے سے، ان کو ہم نے ایڈریس بھی کیا ہے۔ آغاز حقوق بلوچستان از ناٹ دا اینڈ آل اینڈ بی آل، وہ ایک آغاز ہے۔ آرمی بھی ہیلپ کر رہی ہے ان کو، آرمی بھی لوگوں کو سکولز کے انڈکٹ کر رہی ہے، فوج میں انڈکٹ کر رہی ہے بلوچیز کو، تو یہ ایفرٹس لیے جا رہے ہیں۔ چند ایک لوگ، اگر کوئی سوئٹزرلینڈ اور کوئی انگلینڈ میں بیٹھ کے اگر یہ بات کہے گا کہ ہمیں بلوچستان ایک الگ ملک چاہیے، تو دس از ناٹ ایکسپٹیبل۔ یہ پرچم ایک ہے اور اس پرچم کے تلے ہم سب ایک ہیں۔ اس پرچم کو جو جلائے ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم یہی ہے کہ وی آر ریڈی ٹو ٹاک۔ پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، ایوری بڈی از ولنگ ٹو ٹاک ٹو دا ڈسگرنٹڈ بلوچ لیڈرز، لیکن جو لاسٹ ویک آزادی کی بات، الگ ملک کی بات نہ کریں۔ کراچی کے حوالے سے جو لاسٹ ویک ہم نے دیکھنے میں آیا، 3 دن جو ہے وہ کاروبار بند رہا، پھر اس کے بعد جو ہے This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. کارکن، پھر جو ہے یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ اون نہیں کرتے کراچی کو، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے، جو وزیر اعلیٰ ہیں، جو ہوم منسٹر ہیں، وہ اس طرح سے اون نہیں کرتے، اس طرح انہیں اون کرنا چاہیے۔ تو جو آپریشن ہونے چاہیے دہشت گردوں کے خلاف، جو بھی اگر کسی ان کا کوئی تعلق بھی ہے کسی سیاسی جماعت سے، تو بھی ہر سیاسی جماعت کہہ رہی ہے ٹھیک ہے آپ کریں، تو سٹارٹ لیں۔ یہ کراچی کے لوگ جو ہیں کب تک سہتے رہیں گے یہ سب چیزیں؟ بہت تکلیف دہ سچویشن ہے اور بہت تکلیف دہ، جس کے گھر میں سے لاش اٹھتی ہے صرف تکلیف کا اندازہ اسی کو ہوتا ہے۔ ہم تو بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، سب باتیں کرتے ہیں، لیکن آپریشن شروع ہوا تو لیاری سے شروع ہوا، ٹھیک ہے، مزید علاقوں میں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے اور انہوں نے اپنے گھر سے کیا، یہ پولیٹیکلی ان کے لیے وائبل نہیں تھا، پھر بھی یہ کر رہے ہیں، تو بھائی ہم اپنے گھر سے شروع کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی کرمنل ہے تو پہلے ہم اس کو نکالیں گے، اس سے پہلے کہ کوئی ہم پہ انگلی اٹھائے کہ جی اپنے گھر سے شروع کرو نا، ہمارے گھر پہلے کیوں آ گئے ہو؟ ہم نے وہاں بھی کیا۔ نبیل گبول سے آپ پوچھئے، وہ وہاں کے الیکٹڈ ایم این اے ہیں، ان سے پوچھئے از ہی سیٹسفائیڈ ود آپریشن، وہ آپ کو کہیں گے یس۔ امن کمیٹی ایک کالعدم تنظیم ہے، اس کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر لیاری میں جو ایک پرامن علاقہ تھا، ہے، پیار محبت کرنے والے لوگ ہیں، اگر وہاں کوئی کرمنل ہے تو ہم اسے نکالیں گے۔ ہمارا وائس پریزیڈنٹ لیاری، پیپلز کمیٹی بھی جو ہے وہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، ایبسلوٹلی کالعدم تنظیم ہے، نوٹیفائڈ بائی دا ہوم منسٹری سندھ، مطلب اس کو ہم نے آفیشلی نوٹیفائی کیا ہے کہ کالعدم تنظیم ہے۔ اور اگر اس کے لوگ ہمارے نائب صدر حسن سمرو کو مارتے ہیں بے دردی سے، گھر میں گھس کے اور 2 گولیاں اس کے سر میں مارتے ہیں، اس کو شہید کرتے ہیں، تو دیٹ از کنڈیمیبل۔ ہمارے اپنے لوگ مر رہے ہیں، ہمارے اپنے آفس بیررز مر رہے ہیں، ہم تو اپنے گھر سے اس کو شروع کر رہے ہیں رضوان، اس کے بعد ہم کسی اور کے گھر میں جائیں گے۔ بات سبھی کرتے ہیں کہ اسلحے سے پاک کرو، ڈی ویپنائزیشن کرو، لیکن کون کرتا ہے ڈی ویپنائزیشن؟
مطلب ایک بل دے دینے سے نیشنل اسمبلی میں تو معاملہ حل نہیں ہو جاتا. لیٹ اسٹارٹ. اس کے لیے کسی بل کی ضرورت نہیں ہے. دس از آلریڈی دیر. اس کے لیے ایکشن کی ضرورت ہے. اس کے لیے ایکشن کی ضرورت ہے. ہوم منسٹر کی ایکشن کی ضرورت ہے. لیکن فیڈرل اور پروونشل دونوں. لیکن ہم جو بھی ایکشن لیتے ہیں اس کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے, اور اس ریئیکشن ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایکسٹریم ریئیکشن ہو. ہم ہر جگہ ہر ایشو کے اوپر ہم پہلے کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں. ہم نے بے شک پولرائزیشن ہو پارلیمنٹ کے اندر, لیکن آپ دیکھیں ہم ہر چیز کنسنسس سے لے کر آئیں. 18 to 20th امینڈمنٹ, NFC ایوارڈ, جوائنٹ ریزولوشنز پارلیمنٹس کی, ہر چیز کنسنسس سے آئی ہے. اور آپ دیکھیے ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ آپ کی فارن پالیسی ویزا وی US اب پارلیمنٹ میں ڈسکس ہو رہی. کوئی خفیہ معاہدے نہیں کر رہی ہے گورنمنٹ بیٹھ کے کہ جی شمسی ایئر بیس دے دو تو فلاں دے دو تو نیٹو سپلائی کھولو. نہیں, ہم کر سکتے ہیں نا, اختیار ہے نا ہمارے پاس. وی ہیو دا فارن منسٹری, وی کین ڈو اٹ. بٹ ہم نے کہا نو, ہمارا ایک مینڈیٹ ہے, باقی لوگوں کا بھی مینڈیٹ ہے. لیٹس برنگ اٹ آن ٹیبل تاکہ آپ بھی دیکھیں, عوام بھی دیکھیں, آپ کی میڈیا بھی دیکھے, سب دیکھے, اور جو فیصلہ ہوگا سب کے سامنے ہوگا. اچھا ہو برا ہو, ایکسیپٹیبل نان ایکسیپٹیبل, آپ سب یہاں پر تنقید کرنے کے لیے یا اپریشیٹ کرنے کے لیے. تو دیکھیے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اب اس ملک میں. پہلی بار آپ کی فوجی قیادت پارلیمنٹ کے سامنے تھی, جواب دے. آج تک پاکستان کی تاریخ میں فوج نے ڈنڈا چلایا ہے, کبھی فوج حاضر نہیں ہوئی الیکٹڈ لوگوں کے سامنے جواب دینے کے لیے. مئی 2 کے واقعے کے لیے ہوئی نا. تو لیٹس اپریشیٹ دیس تھنگ. یہ ایک پروسیس ہے, ڈیموکریٹک پروسیس چلتا رہتا ہے رضوان, اور ڈیموکریسی ہے جو ڈیلیور کرتی, اور کوئی سسٹم دنیا میں آج تک ڈیلیور نہیں کر پایا. لیکن ڈیلیور یہ کیسا ہو رہا ہے کہ لوگ چلیں ٹھیک ہے, مانا کہ امریت تھی, مشرف صاحب کا دور تھا, لیکن جب لوگ دیکھتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو موازنہ کرتے ہیں مشرف صاحب کے دور سے, جب لوگ دیکھتے ہیں ڈالر کے ریٹ کو موازنہ کرتے ہیں مشرف صاحب کے دور کو, جب آٹا دال چینی کے ریٹ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں تو وہ بولتے ہیں یار وہی دور اچھا تھا. لوگ جو ہیں کم سے کم پیسہ تو تھا لوگوں کی جیبوں کے اندر, روانی تو تھی. اور اس دور کے اندر لال مسجد کا واقعہ, اس دور کے اندر اکبر بگٹی کو قتل کیا گیا, اس دور میں آپ کے ٹیلی ویژن چینل اس دور میں کیا لوگ نہیں مرے, کراچی کی سڑکوں پہ لوگ نہیں مرے, بلوچستان میں لوگ نہیں مر رہے, اس دور میں بھی مری رہے لوگ. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, اس دور میں کیا ڈرون حملے نہیں ہو رہے, کی. دیکھیے ڈرون حملوں کا معاہدہ کس نے کیا؟ میں تو کہتی ہوں ایک ڈرون حملہ ہو یا 200 ہو, اٹس کنڈیمیبل. اور آج جب آپ کی پارلیمنٹ ڈسکس کر رہی ہے اور وہ گارنٹیز مانگ رہی ہے کہ جی ہم نیٹو سپلائی اس وقت کھولیں گے جب ڈرون اٹیکس نہ ہو, یہ نہ ہو, وہ نہ ہو, فلاں نہ ہو. کہ آپ کہیں گے جی آپ نے ڈرون اٹیک مارا ہے, ہم آگے سے آپ کو ماریں گے. آپ جنگ میں نہیں جا سکتے. 14 مئی کی اگر آپ جوائنٹ ریزولوشن کو پڑھیں, اس میں لکھا ہے کہ وی اپریشیٹ اینڈ وی وانٹ ٹو کنٹینیو انٹرنیشنل کوآپریشن فار ایلیمینیشن آف انٹرنیشنل ٹیررزم. تو آپ آئسولیشن میں کسی ملک سے جنگ نہیں کر سکتے. آج جنگ کسی کے مفاد میں, خصوصاً پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. یہ چیزیں وقت کے ساتھ ایز آؤٹ ہوتی ہیں. مہنگائی ہے میں مانتی ہوں, بے روزگاری ہے میں مانتی ہوں. آپ کی جو پرفارمنس ہے, آخری سوال میرا یہ, ٹھیک ہے بھٹو کا نعرہ, بھٹو سے محبت اور ساری چیزیں آج ہم نے ڈسکس بھی کی برسی کے موقع پر, شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر. کیا صرف یہ نعرہ جو ہے یہ اگلے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیابی دلوائے گا, یا خدا نہ خواستہ؟ رضوان, ہمارا نعرہ آج سے 45 ایئرز بیک بھی یہی تھا, اور آج بھی یہی ہے, اور اگلے آنے والے 100 سالوں تک یہی رہے گا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. شہیدوں کی لاشوں پہ سیاست, یا صرف وہ نعرہ جو ہے شہیدوں کی لاشوں پہ سیاست نہیں ہوتی, اس ملک میں اگر عوام کو ڈلیور ہو, اگر سب چیزیں اس پر اگر جو حکومت ہو, بلکہ حکومت تو آپ کو اترنے نہ دے. مہاتیر محمد کو اترنے نہیں دیا تھا, ذرا زرداری صاحب کے بھی لوگ کرسی کندھوں پہ اٹھا لیں کہ نہیں آپ کو نہیں اترنے دیں گے. وہ وقت بھی آئے گا رضوان, وہ وقت بھی آئے گا اگر آپ جمہوریت کو فلرش کرنے دیں, اگر آپ جمہوریت میں اداروں کو بننے دیں, سنورنے دیں. دیکھیے میرے تو 2 قائد شہید ہوئے ہیں نا, اور میرے ہزاروں کارکنان شہید ہوئے ہیں. اس ملک میں اگر کسی نے اس ملک کی جمہوریت کی خاطر قربانیاں دی ہیں تو وہ پیپلز پارٹی نے دی. کسی اور جماعت کا, کسی اور شہید کا ایک نام مجھے بتا. قربانیاں دی, لاشیں دی, اب کچھ ڈلیور بھی کر رہے ہیں. بٹ وہ دیکھا کامیڈی شیئر میں نے حیدرآباد میں سنا, تم کتنے بھوکے مارو گے, ہر گھر سے بھوکا نکلے گا. تو مقصد لوگ اب اس حد تک جو ہے جا رہے ہیں. رضوان, بھوک انڈیا میں بھی ہے, بھوک میں نے کینیڈا میں بھی دیکھی ہے, بھوک میں نے برطانیہ میں بھی دیکھی ہے, لیکن وہاں پر کوئی نکل کے بھوک کے بعد یہ نہیں کہتا کہ ہمیں ایک دوسرا ملک چاہیے یا ہمیں ٹکڑے کر دو اس ملک کے, وہ نہیں کہتا یہ. لیکن اگر کوئی پاکستان, میں تو خود کہتا ہوں کہ اگر کوئی, آپ کہہ رہی ہیں ڈائلاگ ہونے چاہیے, صبر کی بات کر رہی ہیں, لیکن کوئی اگر پاکستان کی سلامتی, پاکستان کے نظریات
کے خلاف نکلتا ہے، اسلحے کے ساتھ نمائش کرتا ہے، آوازیں لگاتا ہے، نعرے لگاتا ہے، لوگوں کو لوٹتا بھی ہے، تو اس پر ایکشن ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اب ڈائلاگ کا انتظار نہ کریں، ٹائم ایکشن ہوتا ہے، ہو رہا ہے اور ہوگا. کہاں ہو رہا ہے؟ ہمارے اپنے گھر سے شروع ہو رہا ہے، لیاری سے، ہمارے اپنے گھر سے شروع ہو رہا ہے. شکایت تو ہم سے اس وقت کریں نا کہ جب ہم یہ کہیں کہ جی اچھا ہم نے ان کو چھپا کے رکھا ہے، پہلے تمہارے گھر میں ہم جو ہے ریڈ کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس کا کتنا جو ہے دیر پا ہم جو ہے یہ لا سکے گا یہ سب چیزیں. شرمیلا فاروقی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے برسی کے موقع پر ینگ لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی کی شرمیلا فاروقی، ان کا ہم نے ایکسکلوسیو انٹرویو آپ کی خدمت میں پیش کیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.